کی قبولیت کی علامتیں. ہناک علامات تدل علی صحت التوبۃ وقبولها، وہاں کچھ علامتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو رہنمائی کرتی ہیں توبہ کے درست ہونے پر اور اس کی قبولیت پر. یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ واقعی کسی شخص کی توبہ قبول ہو چکی ہے. وہی اور وہ مما یستأنس بہ التائب، وہ چیز ہے جس سے مانوس ہوتا ہے توبہ کرنے والا. ویفرح بہ، اور اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. لأنہ بوقوعها یعلم، کیونکہ وہ ان کے واقع ہونے سے جانتا ہے، انہ یسیر فی الطریق الصحیح، کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے. یعنی جب کوئی شخص یہ علامات دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح طور پر توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ قبول ہو رہی ہے. الموصل الی النجات، وہ راستہ جو پہنچاتا ہے یا پہنچانے والا ہے نجات تک. والفوز، اور کامیابی تک. یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن هذه العلامات، اور ان علامتوں میں سے اولا، نمبر 1، اول ان یکون العبد بعد التوبۃ خیرا مما کان قبلها، کہ ہو جاتا ہے بندہ توبہ کے بعد بہتر، زیادہ اچھا اس سے جو اس سے پہلے ہوتا ہے. یعنی بندے کے حالت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کاموں میں بہتری آ جاتی، اس کی زندگی میں امپروومنٹ ہوتی، اس کا وقت اب نیکیوں میں گزرتا ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، يَسْتَشْعِرُ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ، اس بات کو اپنے نفس میں، اپنے اندر، اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے. یعنی یہ خوشی انسان خود ہی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُقْبِلًا عَلَى اللَّهِ، پھر اگر وہ توبہ کے بعد توجہ کرنے والا ہو اللہ کی طرف، عالی الہمت، عالی ہمت ہو، یعنی اس کی ہمت بڑھ چکی ہو، قوی العزیمت، عزم پختہ ہو چکا ہو، اس کی ڈٹرمنیشن میں اضافہ ہو چکا ہو. دل ذلک علی صدق توبتہ وصحتها وقبولها، تو یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی توبہ کی سچائی پر، اس کے درست ہونے پر اور اس کے قبول ہونے پر. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت بدلتی، اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھ جاتی. پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، یہ کام تو نیک لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نیکی کرنے کی قوت آ جاتی اور پھر اس کا ڈٹرمنیشن اور اس کا ارادہ بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے. یعنی وہ ڈاواں ڈول نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی چوائس سے ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو نا بائی برتھ مسلمان، ایک وہ ہیں جو اپنی چوائس سے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو خیر باد کہہ دیتے ہیں اور اسلام کا راستہ صحیح طور پر اختیار کرتے ہیں. تو ان کی ہمتیں اور ان کے ارادے اور ان کے کام عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہوں. اسی طرح اگر کوئی شخص لا علم تھا، جاہل تھا یا گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد کی زندگی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی، زیادہ قوی ہو جاتی، فائدے کی ہو جاتی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. نمبر 2، ثانیاً اللہ یزال الخوف و مراقبۃ اللہ تعالی مصاحبا لہ، کہ مسلسل رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے خوف و مراقبۃ اللہ، اور اللہ تعالی کی نگرانی کا احساس، مصاحبا لہ، اس کے ساتھ رہنے والا. یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے، وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے فوراً ہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پس بے شک عاقل نہیں امن کرتا، نہیں بے خوف ہوتا، مکر اللہ، اللہ کی چال سے، طرفۃ عین، ایک لمحے بھر کے لیے بھی. فخوفه مستمر الى ان يسمع قول الملائکۃ الموکلین بقبض روحہ،
تو اس کا خوف مسلسل رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کا یہ قول سن لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. یعنی وہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے، نہیں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں پھر سلپ نہ کر جاؤں، کہیں میں پھر پلٹ نہ جاؤں. یعنی وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا یا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں تو نیک ہوں اور مجھے کوئی چیز پھسلا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی. جو شخص جتنا سچا مومن ہوتا ہے اتنی ہی فکر مندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ. تو فرشتوں کا قول، فرشتوں کی بات جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا. یہ جملہ جب وہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سورۃ حامیم السجدہ کی آیات سب نے پڑھ رکھی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کریں، جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اور خاص طور پر موت کے وقت جان لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈرو. ساری زندگی تم نے ڈرتے ڈرتے گزاری، اب ڈر ختم ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو دنیا چھوڑنے کا یا کسی بھی چیز کے جانے کا، کیونکہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جو تمہاری مرضی تھی، جو تمہاری چاہت تھی، آج وہ پوری ہو جائے گی. کیا؟ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے. اور وہ ابشروا بالجنت، اور وہی اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی. تو انسان جب جنت کی خوشخبری پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فوت ہونے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کی مسکراہٹ ہوتی. یہ کہاں سے آتی ہے مسکراہٹ؟ مرتے وقت تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو تکلیف کی تو ایک خاص کیفیت چہرے پر آ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں مطمئن ہوتے ہیں، کیوں پرسکون ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور ان کا خوف دور ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جتنا جتنا دین کو پڑھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خوف آتا جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں میری کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے. لیکن جس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، تو وہیں سے انسان کے سارے غم، دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے لوٹ رہا ہے. فَهُنَاكَ يَزُولُ خَوْفُهُ وَيَذْهَبُ قَلَقُهُ، وہاں اس کا خوف بھی چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اس کا قلق اور بے چینی اور تکلیف وہ بھی ختم ہو جاتی. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لو ان احدى قدمی فی الجنت ما امنت مکر اللہ، اگر میرے دو قدموں میں سے ایک جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کے مکر یا چال تدبیر سے بے خوف نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس بلا لیا جاؤں جب تک پوری طرح اندر نہ ہو جاؤں. اب ابو بکر صدیق کا خوف عام انسانوں کے خوف سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ابھی بھی امن میں نہیں، حتیٰ کہ جنت کے اندر پورے نہ چلے جائیں. تو جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا اسْتِعْشَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اور شاید یہ محسوس کرنا، یعنی اس بات کا اتنا زیادہ خوف ہونا کہ میرا کیا بنے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہے. کیا؟ کہ القلوب، دل، بین اصبعین، دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، وہ انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حالات جانتا ہے. ہم اگر دین پر ہیں یا ہمیں اس سے محبت، یا ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے. اور جس انسان کو جتنا زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے دین کا راستہ، وہ اتنا زیادہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے.
اور جتنا زیادہ کسی نعمت پر انسان خوش اور شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی ساتھ ڈر آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ نعمت پر خوشی کے برابر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے, یہ نعمت چلی نہ جائے, کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ محبت میرے دل سے کم نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ڈر کہ یہ نعمت ہے میرے لیے, کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے. انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز مجھ سے چھن نہ جائے, کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچیے, آپ دیکھیے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن بچوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے, ساتھ خوف بھی ہوتا ہے. خوف کس چیز کا؟ کہ کہیں یہ اس راستے سے نہ ہٹ جائیں, دین کا راستہ نہ چھوڑ دیں, یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی تو وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے. تو اسی طرح جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے, قرآن کی دولت مل جاتی ہے, اور پھر جنت کی فکر اور شوق اس کو لگ جاتا ہے, اس کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے, یہ دل کا یہ احساس اور یہ خوشی اور یہ سکون مجھ سے چھن نہ جائے, اور کہیں میرا دل نہ بدل جائے. کیونکہ دل تو بدلتا رہتا ہے, انسان کی چوائسز بھی بدلتی رہتی ہیں. دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی کہ کبھی آپ کو بہت پسند ہوتی تھی اور اب وہ آپ کے لیے بہت نارمل ہے. کبھی اس چیز کے لیے آپ تڑپتے تھے, روتے تھے, اور اب وہی چیز آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جسے آپ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے نا, تو ایک کھلونے کے لیے وہ اتنا اصرار کرتا ہے. ایک وقت تھا وہ جب ڈیجیٹل گیمز شروع میں آئی تھی, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, گیم بوائے, اور اسی طرح کچھ ایسی کچھ گیمز تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بچے بس کچھ ہو یہ کسی طرح مل جائے, منتیں, سماجتیں, رونا دھونا, خوش آمدیں, کس بات پہ کہ یہ گیم ہمیں لے دیں. آج اس کو کون آج آپ دیکھیے کہ اس کو کون پوچھتا ہے. کسی بچے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں گیم بوائے لے دیتی, کیا کہے گا وہ, کہاں پھینک دے گا اس. تو انسان سوچتے نا وہی چیز اتنا رویا دھویا, اور اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیا اس کا حال ہے. وہ کہیں وہ کباڑ خانے میں پھینکا ہوا اس کو لینے کے لیے تیار ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو کریز ہے کہ ہمیں آئی فون لے دیں یا آئی پاڈ لے دیں کہ جس میں وہ اور لیٹسٹ ہو بس. اب آپ دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر ان چیزوں کا حال کیا ہوگا. تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری محبتیں, چاہتیں, ہماری ڈیزائر, ہماری جو ایک پیشن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, کیونکہ دل کی حالت بدلتی ہے, چیزوں کی ویلیو بدل جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی یہ ڈر انسان کو رہتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ بدل جائے. اور وہ کب بدلتا ہے؟ جب کمپنی تبدیل ہو, جب مواقع نہیں رہتے انسان کے پاس. یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی, ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا, اس لیے اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. انسانوں کی محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کیونکہ انسان بدلتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں, اس قرآن میں کوئی چینج نہیں, یہ وہی قرآن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں, وہی ان کے اخلاق ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے. لہٰذا یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا اسے تعلق نہیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی. تو ایک تو اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو اور ہم حق کے راستے پر رہیں تو پھر قرآن سے, اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے, اللہ والوں سے, دین سے جڑ کے رہیں, تھامے رکھیں ان چیزوں کو. تو پھر انسان کا خوف ذرا کم ہوتا ہے. جسے آپ دیکھیں اکیلے آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے, لیکن آپ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کام میں, تو آپ کو ایک سپورٹ ہوتی ہے, ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے. اسی گھر اسی بلڈنگ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے, جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو فیلنگ اور ہوتی. کسی جگہ کو آپ لے لیں, اگر رات کے 12 بجے آپ کو یہاں اکیلے بیٹھنا پڑے تو دل کی حالت, وحشت کی حالت کیا ہوگی. تو بالکل اسی طرح جب ہم دین کی مجلسوں کو, ان رونقوں کو, ان روشنیوں کو چھوڑ دیتے تو اندھیروں میں چلے جاتے ہیں, اور ان اندھیروں میں بعض اوقات آئسولیشن میں بھی چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے کہ جیسے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, آہستہ 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 ان سے دور ہوئے, تنہا ہو گئے, اور پھر وہ اس ڈارکنیس میں چلے گئے, اور پھر اس خوف کا شکار ہو گئے. وہ اللہ سے دوری کا خوف اور آخرت کا بھی فکر تو آتا ہی ہے بندے کو. جس کو ایک دفعہ آخرت کا پتہ چل جائے وہ ٹوٹلی بے خوف تو نہیں ہو سکتا, لیکن اپنے آپ کو ہیلپ لیس اور انسیکیور بھی محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے, ایک نئی زندگی اختیار کرتا ہے, تو اس میں اس کے لیے لائف سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روح اور اس کا دل مر نہ جائے. ثالثاً, تیسری چیز, ان تحدث له التوبة انکسارا فی قلبه وذلا وتواضعا بین یدی ربه, وهذا الانکسار والذل انفع للعبد من طاعات كثيرة يمن بها على ربه كما قيل
رب معصیت اورثت ذلا وانکسارا ورب طاعت اورثت کبرا وغرورا. ان تحدث له التوبۃ کہ واقع ہو اس کے لیے توبہ، انکسارا فی قلبہ اس کے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وذلا وتواضعا اور ذل بھی تواضع کو، ذلت ہمارے اردو میں معنی ذرا اور ذلیل کے نیگیٹو معنی چلا جاتا ہے، یہاں تواضع ہمبلنس، وہ تواضعا بین یدی ربہ اپنے رب کے سامنے. یعنی انسان جب توبہ کرے تو اپنے رب کے سامنے یعنی اپنی حیثیت کو کچھ نہ سمجھے اور اس کے اندر ایک تواضع ہو اور ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہو اور رب کے لیے شکر گزاری ہو. یعنی یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں. وہذا الانکسار والذل اور یہ عاجزی اور انکساری انفع للعبد من طاعات کثیرۃ بندے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، من طاعات کثیرۃ بہت سی اطاعت سے، یمن بها علی ربہ جن کے ساتھ رب اس پر احسان کرتا ہے. یعنی اللہ کے راستے پہ چلنا اور پھر دل میں کوئی تکبر نہ ہونا اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کچھ نہ سمجھنا اور اس پر راضی نہ ہو جانا اور اس پر کوئی فخر اور غرور نہ ہونا. یہ بڑی بڑی اطاعت سے بھی بہت بہتر کیفیت ہے. یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر کے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بڑا بھی کام کر لے تو حقیقت میں اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی تو حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اگر توبہ کر کے وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے پچھلے ساتھی تھے ان کو حقیر نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ میں ان سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہتر ہو گیا ہوں اور وہ سب تو بہت خراب لوگ ہیں. ان کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، ان کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. کما قیل جیسے کہ کہا گیا، رب معصیت کئی برائیاں یا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں، اورثت ذلا وانکسارا جو بندے کو ذلت اور انکسار دیتے، ورب طاعت اور کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، اورثت کبرا وغرورا جو بندے کے اندر کبر اور غرور پیدا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ توبہ قابل قبول ہے، وہ توبہ واقعی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت آ جائے، ہمبلنس آ جائے، کسی قسم کا غرور و تکبر نہ ہو، کیونکہ وہ نفس کا دھوکہ ہے. رابعا چوتھی بات، ان یستعظم الجنایۃ التی صدرت منہ وان کان قد تاب منها. ان یستعظم کہ وہ عظیم یعنی بڑا سمجھے، الجنایت اس گناہ کو، جرم کو، التی صدرت منہ جو اس سے واقع ہوا، وان کان اگرچہ ہو وہ قد تاب منها اس سے توبہ کر چکا. یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھے، اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے اور گناہ کو بڑا سمجھتا رہے. کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت چینج ہو گئے ہو، اور ایسے فوراً سوچے کہ میں کیا تھا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ چیز اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا کر دی. انسان اس وقت اپنا کمپیریزن ان لوگوں سے نہیں کرے گا جو ابھی تک اس راستے پر، وہ ان سے کرے گا جو بہت پہلے نیکی کے راستے پہ آگے تھے اور ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہے، بہت چھوٹا ہے. تو یہ چیز انسان کو اپنے ٹھکانے پہ رکھتی. وَيَكُونُ ذَلِكَ اور یہ ہوگا بتعظیم الامر والآمر والتصدیق بالجزاء اس کام یا معاملے کی تعظیم کے ساتھ اور حکم دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی جزا یا اس کے انعام کی تصدیق کے ساتھ. قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک یہ بات، ومن یعظم شعائر اللہ اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوی القلوب تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ عاجزی کیسے پیدا ہوگی اور اپنے گناہ کو انسان کب بڑا سمجھے گا؟ جب انسان اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اہمیت دینے والا ہو، اور اس نے جو جزا یا ثواب یا بدلہ رکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسپیکٹ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن بے شک مومن تو یرا ذنوبہ دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ اور بے شک گناہگار شخص، فاجر شخص، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ایک مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر سے گزر گئی.
یعنی ناک پہ آ بیٹھی اور پھر اس نے اڑا دی. مرہ کا مطلب گزر جانا. وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ اسی لیے بعض سلف نے کہا لا تنظر الى صغر الخطیئۃ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو ولكن انظر الى عظمت من عصیت لیکن اس کی عظمت کو دیکھو ذہن میں رکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. کسی چھوٹے کی بات کو ٹالنا ایک چھوٹا معاملہ ہے لیکن کسی بڑے کی بات کا انکار کرنا بہت بڑا معاملہ ہے. اور سب سے بڑے کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اسے معمولی سمجھنا یہی تو اصل برائی ہے. یہی تو کسی گناہ کو بڑا کر دیتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی حکم چاہے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی جب انسان نہیں مانتا یہ نہ سوچے کہ اچھا کوئی نہیں ایک نمازی کی تو بات ہے نہیں. وہ دیکھے کہ کس کا حکم ٹال رہا ہے, کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے, اس کے جس کے سامنے جا کے ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا. خامساً پانچویں چیز من علامات قبول التوبۃ ایضا توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے ان یحذر التائب من امر لسانہ کہ توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرے. یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈرتا ہے, یہ بہت جلدی سلپ ہو جاتی. فیحفظہ من الکذب والغیبۃ والنمیمۃ وفضول الکلام تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے اور فضول باتوں سے. ویشغلہ بذکر اللہ وتلاوت کتابہ اور اسے مشغول رکھتا ہے اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. نمبر 2 ان یحذر من امر بطنہ وہ اپنے پیٹ کے معاملے سے ڈرتا ہے. فلا یأکل الا حلالا نہیں وہ کھاتا مگر حلال. نمبر 3 ان یحذر من امر بصرہ وہ اپنی آنکھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے, محتاط ہے. فلا ينظر الى الحرام وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى الدنیا اور نہ دنیا کی طرف. بعین الرغبۃ فیہا اس کی طرف رغبت رکھتے ہوئے, یعنی دنیا کی حسرت, دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر شوق اور محبت وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. پھر نمبر 4 ان یحذر من امر سمعہ وہ اپنے کان کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یستمع الی معصیۃ آلات طرب ولہو تو نہیں وہ سنتا آلات طرب و لہو کو, یعنی ایسی چیزوں کو جو محض انٹرٹینمنٹ ہو. طرب اور لہو کے آلات کو یعنی اس کا دل پھر میوزک میں نہیں لگتا. ولا الی کذب وغیبۃ نہ جھوٹ اور غیبت میں. نمبر 5 ان یحذر من امر یدہ وہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمدها الی الحرام وہ انہیں حرام کی طرف نہیں لے جاتا, پھیلاتا. وانما یمدها الی ما فیہ طاعۃ اللہ عز وجل اور وہ ان کو پھیلاتا ہے یا ان کو بڑھاتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی اطاعت کے ہوتے ہیں. یعنی اپنا ہاتھ وہیں ڈالتا ہے جہاں اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے. نمبر 6 ان یحذر من امر قدمیہ کہ وہ اپنے قدموں کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمشی بہما الی مواطن الملاہی والمعاصی تو نہیں وہ چلتا ان کے ساتھ طرف کھیل کود اور گناہوں کے کاموں کے, یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں کے مقامات کی طرف نہیں چلتا. بل یمشی بہما الی المساجد والجہاد ومواطن الطاعات بلکہ وہ چلتا ہے ان قدموں سے مسجدوں کی طرف, جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف. یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے. نمبر 7 ان یحذر من امر قلبہ وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فیطہرہ من العداوۃ الدنیویۃ والبغض من اجل الدنیا تو وہ پاک کرتا ہے اس کو دنیاوی عداوت سے, یعنی دنیا کی خاطر جو دشمنیاں پال رکھی ہیں ان سے وہ بچتا ہے. والبغض اور بغض اور نفرت من اجل الدنیا دنیا کی خاطر جو اس کے اندر ہوتی. ویطہرہ من الحسد وسائر الآفات اور وہ اس کو پاک کرتا ہے حسد سے اور ساری آفتوں سے, یعنی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے. وَيَجْعَلُ فِيهِ الشَّفَقَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ اور وہ اس میں شفقت اور نصیحت, خیر خواہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے. نمبر 1 ان یحذر من امر طاعتہ کہ وہ ڈرتا ہے اپنی اطاعت کے معاملے میں, نیکیوں کے معاملے میں. فَيَجْعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تو وہ انہیں خالص اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام بندوں سے نہ وہ اس کا شکریہ چاہتا ہے نہ جزا چاہتا ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں, ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتے. ویجتنب الریا والسمعۃ اور وہ ریاکاری اور شہرت سے بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ ہیں علامات توبہ کی قبولیت کی. جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ظاہر و باطن کے معاملے میں کس قدر محتاط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اسے نیکی کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوتا. حسن بصری کا قول ہے التوبۃ النصوح، خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ ندم بالقلب، دل کی شرمندگی، دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہ پہ، واستغفار باللسان، زبان سے استغفر اللہ کہنا، وترک بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس غلط کام کو چھوڑ دینا، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے سارے جسم کو اس سے موڑ لینا. یعنی مثلاً اگر کسی کو فون پر کوئی ایسی باتیں کرنے کی عادت تھی، یا کچھ میسجنگ یا چیٹنگ کی بری عادت تھی، یا کوئی فضول چیزیں دیکھنے کی ایڈکشن میں تھا جیسے پورنوگرافی، مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں نا، چھپ کے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جو گناہ سامنے ہوتا ہے نا تو لوگ بھی اس میں پکڑتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عین قریب گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے. تو ایسے میں انسان جب صرف اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، اپنی انگلیوں کو روک لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو روک لیتا ہے، ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتا ہے، تو یہ ہے دراصل توبہ، نئی زندگی اختیار کرنا. وَإِدْمَارٌ اللہ یعودہ، اور دل میں یہ بات رکھنا کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا اس راستے پر، آج کے بعد مجھے کبھی اس راستے پہ نہیں جانا، مجھے کبھی اس شخص سے کانٹیکٹ نہیں کرنا، مجھے کبھی اس شخص کے ساتھ باہر نہیں جانا، میں یہ راستہ نہیں اختیار کروں، مجھے ایسے دوستوں سے نہیں ملنا کہ جو مجھے حرام کاموں کی طرف لے جائیں، وغیرہ وغیرہ. جو بھی جس کسی کا مسئلہ ہر کوئی اس کو سوچ سکتا ہے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. نمبر 6 قول الفضیل ابن عیاض، فضیل بن عیاض کا قول ہے کل حزن یبلا الی حزن التائب، ہر غم فنا ہونے والا ہے توبہ کرنے والے کے غم کی طرح. یعنی توبہ کرنے والے کے اندر جو غم ہوتا ہے، جو ریگریٹس ہوتی ہیں، جو شرمندگی ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی غم غم ہی نہیں ہوتا. باقی سارے غم چھوٹے ہیں اس غم کے مقابلے، کیونکہ اس میں انسان کی حالت غیر ہوتی ہے. کسی بھی نشہ چھوڑنے والے کی حالت کو دیکھے، سوچے کہ اس پر کیا گزرتی. قول الربیع ابن خثیم، ربیع بن خثیم کہتے ہیں اتدرون ما الداء والدواء والشفاء، کیا تم جانتے ہو کہ بیماری اور دوا اور شفا کیا ہوتی ہے؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں معلوم. قال الداء الذنوب، کہا کہ بیماری تو گناہ ہے، والدواء والاستغفار، اور دوا استغفار کرنا، والشفاء، اور شفا ان تتوبہ، کہ تم توبہ کر لو، ثم لا تعود، پھر تم کبھی واپس نہ لوٹو. یعنی گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور توبہ شفا ہے کہ واپس نہیں جانا ادھر. نمبر 8 قول طلق بن حبیب، طلق بن حبیب کا قول ہے ان حقوق اللہ اعظم من ان يقوم بها العبد فاصبحوا تائبین وامسوا تائبین. ان حقوق اللہ، بے شک اللہ کے حقوق، اعظم، زیادہ بڑے ہیں، من ان يقوم بها العبد، اس سے کہ بندہ ان کو قائم کر سکے. فاصبحوا تائبین، تو وہ صبح کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے، وامسوا تائبین، اور شام کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے. تو جب ہم حق میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس کی کمی، اس کوتاہی کا کیسے پورا کیا جائے گا؟ توبہ کے ذریعے، کہ انسان پھر صبح و شام توبہ کرے. ایسے میں انسان کو اپنی نیکی پہ کبھی غرور نہیں ہوگا پھر کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، میں نے حق ادا ہی نہیں کیا عبادت کا، تو اس لیے مجھے توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. نمبر 9 قول شقیق البلخی، شقیق بلخی کا قول ہے علامت التوبتی، توبہ کی علامت کیا ہے؟ البکاء علی ما سلف، رونا اس پر جو گزر گیا، والخوف من الوقوع فی الذنب، اور اس بات سے ڈرنا کہ گناہ میں نہ پڑ جائیں، وہجران اخوان السوء، اور برے دوستوں کو چھوڑنا، وملازمت الاخیار، اور نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا. ملازمت یعنی ملازمت اسی کا نام ہے نا کہ ساتھ ساتھ رہنا، ان کی کمپنی اختیار کرنا. تو توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ علامتیں کیا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہے؟ نمبر 1 رونا دھونا، کس چیز پر؟ ما سلف، جو پیچھے گزر گیا. نمبر 2 والخوف من الوقوع فی الذنب، اس بات کا خوف کہ پھر نہ کر بیٹھے، یہ ڈر لگا رہے کہ دوبارہ نہ پلٹ جاؤں. نمبر 3 بری کمپنی کو چھوڑ دینا، برے دوستوں کو چھوڑ دینا.
یا اس جگہ کو چھوڑ دینا، اس کام کو چھوڑ دینا جہاں انسان اس مصیبت میں پڑتا ہے. اور یہ سب کچھ کس طرح پاسبل ہے؟ جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں. ملازمت الاخیار، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، چمٹ جانا. نمبر 10 قول ابی علی الروذباری، ابو علی روذباری کہتے ہیں من الاغتراری، یہ بات دھوکے میں سے، ان تسیء کہ تم برا کرو، فیحسن الیک پھر تم سے اچھا کیا جائے، فتترکوا التوبۃ توہما پھر تم چھوڑ دو توبہ کو یہ خیال کرتے ہوئے، اس وہم میں مبتلا ہو کر، انک تسامح فی الہفوات کہ چھوٹی موٹی غلطیوں میں تمہیں معافی دے دی جائے گی. تسامح یعنی تمہاری معافی ہو جائے گی، فی الہفوات یہ چھوٹی چھوٹی سلپس میں اور پھسلنے میں اور غلطیوں میں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، خیر ہے خیر ہے، کرتے کرتے ہوئے انسان وہ دور جا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب قدم پھسلتا ہے، اور بعض اوقات پھسلنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی شدید قسم کی انجریز ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک پھسل کے جاتے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات صرف چھوٹی سی سلپ بہت بڑی مصیبت کا سبب بن جاتی. ذرا سا آپ کا بیلنس ہی قائم نہیں رہتا اور گھٹنا ٹوسٹ ہو جاتا ہے، کئی دن آپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، کرچز پہ آ جاتے ہیں. تو بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی انسان کو بہت دور تک خرابی میں لے جاتی ہے، اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے. تو اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہم جو بھی کریں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. نمبر 11 قول لقمان لابنہ، لقمان کا اپنے بیٹے سے کہنا، یا بنی لا تؤخر التوبہ، اے میرے بچے توبہ میں تاخیر نہ کرو، فإن الموت یأتی بغتۃ، کیونکہ موت تو اچانک آ جاتی ہے. آپ میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سن رکھا ہوگا، یا کوئی اس کے قریبی رشتہ داروں دوستوں میں کوئی ایسی ڈیتھ ہوئی ہوگی جو بالکل اچانک تھی صحت مند انسان کی. کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ بالکل اچانک ڈیتھ کہ جس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں، گمان ہی نہیں. فإن الموت یأتی بغتۃ لا تؤخر التوبہ، توبہ میں دیر نہ کرو کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. نمبر 12 قول ابی بکر الواسطی، ابو بکر الواسطی کا قول ہے، التأنی فی کل شیء حسن الا فی 3 خصال، آہستگی ہر چیز میں اچھی ہے سوائے 3 چیزوں کے. تأنی ہوتا ٹائم لے کے کام کرنا، ٹیک یور ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں نا. وذکر منها التوبۃ عند المعصیہ، اور اس میں ان 3 میں سے ایک توبہ کا ذکر کیا گناہ کے وقت، یعنی ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے انسان ساتھ کے ساتھ فوراً. نمبر 13 قول ابراہیم ابن ادہم، ابراہیم بن ادہم کا قول ہے، من اراد التوبۃ فلیخرج من المظالم، جو توبہ کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ ظلم کرنے سے باہر نکل آئے، یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم ہوئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لے. ولیدع، اور چاہیے کہ چھوڑ دے، مخالطۃ الناس، لوگوں سے میل ملاپ، ای فی الشر، یعنی شر میں، شر کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے. وَإِلَّا لَمْ يَنَلْ مَا يُرِيدُ، ورنہ وہ نہ پا سکے گا جو وہ چاہتا ہے، وہ چیز حاصل نہیں کر سکے، یعنی توبہ نہیں ہو سکے گی. کیونکہ اگر لوگوں سے وہ ملتا رہا، جس کمپنی میں وہ غلط کام کرتا ہے، اگر پھر انہی سے جہاں دوبارہ ملا تو پھر وہ توبہ نہ ہوئی. نمبر 14 قول یحییٰ بن معاذ، یحییٰ بن معاذ کا قول ہے، الذی حجب الناس عن التوبۃ طول الامل، جس چیز نے لوگوں کو توبہ سے روک رکھا ہے وہ لمبی امیدیں ہیں، یہ کریں گے پھر وہ کریں گے پھر وہ کریں گے. وعلامۃ التائب اسبال الدمعۃ، اور تائب کی علامت آنسو کا بہنا ہے، آنسو بہانا ہے. وحب الخلوۃ، تنہائی سے محبت ہونا. والمحاسبۃ للنفس، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا. عند کل ہمۃ، ہر ارادے کے وقت، یعنی ہر غلط کام کا جب ارادہ وہ کرے تو فوراً اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لے. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اس وقت تک صحیح توبہ نہیں کر سکتا جب تک خود اپنے آپ پہ چیک نہ رکھے. کوئی کسی کو کتنا پکڑ سکتا ہے اگر کوئی گرنا ہی چاہ رہا ہے،